بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مسائل الاولی لا یصلی علیہ الا بعد تغسیلہ و تکفینہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں تھی۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے کتاب الطہارت کے باب ثالث میں فصل چہارم یا مبحث چہارم کے بیان میں تھی۔ خوب آخر میں مصنف 5 مسائل کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ اولین مسئلہ یہ ہے کہ میت پر نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب اس کو غسل و کفن دے دیا گیا ہو۔ غسل اور کفن سے پہلے اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنازے پر 2 مرتبہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ایک ہی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے پھر دوسری مرتبہ پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن متعدد اشخاص ایک دوسرے کے بعد اگر اس پر نماز پڑھتے ہیں تو مکروہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت پر نماز نہیں پڑھی گئی تو اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی، البتہ مقدار یہ ہے کہ 1 دن یا 1 رات سے زیادہ وقت نہ گزر چکا ہو۔ اگر 1 دن اور 1 رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ امام جماعت یعنی وہ جو جماعت کرا رہا ہے اس کی نماز میت کی، خوب اس کے لیے مستحب ہے کہ اگر مرد ہے میت تو اس کے درمیان میں کھڑا ہو، یعنی جیسے میت کو رکھ رہے ہیں تو اس کا جو درمیان بنتا ہے وسط، وہاں پر کھڑا ہو، اور اگر میت خاتون ہے تو اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو۔ اچھا، اگر جنازے 2 ہیں، ایک مرد کا ہے اور ایک خاتون کا ہے، تو پھر اس طریقے سے رکھیں گے کہ جو مرد والا طرف ہے وہ امام کے قریب ہو اور خاتون والا مرد کے دوسرے طرف، یعنی جو قبلے کی جانب ہے وہاں پر رکھیں گے۔ اور 5واں مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو میت کا جو سر ہے وہ مصلی کے سیدھے طرف ہونا چاہیے۔ یہ 5 مسائل ہیں۔ دیکھیں، مسائل الاولی، پہلا مسئلہ لا یصلی علیہ یعنی علی المیت، میت پر نماز نہیں پڑھی جائے گی الا بعد تغسیلہ و تکفینہ، سوائے اس کے کہ اس کو آپ غسل دے چکے ہوں اور کفن دے چکے ہوں، اس کو غسل اور کفن دینے کے بعد ہی اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ یکرہ الصلاۃ علی الجنازۃ مرتین، ایک ہی جنازے پر ایک بندہ 2 مرتبہ نماز پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ لو لم یصلی علی المیت، اگر میت پر نماز نہیں پڑھی گئی، صلی علی قبرہ یوما و لیلہ، ایک دن اور رات کی مقدار تک اگر وقت ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا تو اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی۔ الرابعۃ،
یستحب ان یقف الامام عند وسط الرجل، اگر میت مرد ہے تو اس کے وسط درمیان کے مقابل کھڑا ہوگا. وصدر المرأہ یعنی یستحب مستحب ہے کہ ان یقف الامام عند صدر المرأہ، اگر خاتون ہے تو اس کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا. ولو اتفقا، اگر دونوں ہوں یعنی دونوں متفق ہوں، جنازہ رجل اور مرأہ دونوں ساتھ میں ہوں اور ایک ہی نماز کے ذریعے سے ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے. ولو اتفقا، اگر دونوں متفق ہوں یعنی مرد اور خاتون دونوں کا جنازہ ہو اور ان پر ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ جو الا الرجل مما یلی ہے، تو مرد کو رکھا جائے گا مما یلی ہے، اس طرف کی جانب جو مصلی کی طرف ہے. مما یلی ہے یعنی مصلی کے بعد جو واقع ہوتا ہے. والمرأة مما یلی القبلہ، اور خاتون کو رکھا جائے گا مرد کے جنازے کے بعد جو قبلے کی جانب ہے. الخامسۃ یجب ان یجعل رأس المیت عن یمین المصلی، آغا ضروری ہے کہ میت کا جو سر ہے وہ مصلی کے سیدھے طرف ہو اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ الٹے طرف ہوں. یہاں پر فرق نہیں پڑتا کہ میت مرد ہو یا خاتون ہو، تمام شد. الخامسو، خوب پانچواں مبحث فرماتے ہیں والواجب سترہ فی الارض، واجب ہے کہ میت کو ڈھانپا جائے. سترہ یعنی ستر المیت فی الارض زمین کے اندر. ان الحوام، حامہ کی جمع کہ یہاں پر مراد حشرات ہے. آپ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے بچانے کے لیے میت کو مٹی کے اندر زمین کے اندر آپ دفن کریں گے. والسباع، اور جو درندے وغیرہ ہیں کہیں وہ نہ کھا جائیں، یہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے وقت مرائحتہ عن الناس، یا وقت مرائحتہ عن الناس، اور لوگوں کو اس کی بدبو تنگ نہ کرے، اس لیے میت کو زمین کے اندر دفنائیں گے آپ. وَيُوزَعُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ، اس کو اپنے جانب ایمن یعنی سیدھے پہلو لیٹایا جائے گا. متوجہن الی القبلہ، در حالی کہ اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب ہو. سیدھے پہلو لیٹا اس طریقے سے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہو. وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے کیا؟ اتباع الجنازہ، خوب جنازے کے پیچھے چلنا. او مع احد جانبیہ، یا اگر پیچھے نہیں چل رہے تو اس کے دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف چلیں. آگے چلنا بہتر نہیں ہے، مستحب ہے کہ یا پیچھے چلیں یا اس کی سائیڈوں میں چلیں. وَتَرْبِیعُہَا، اور مستحب ہے کہ اس کو چار تربیع یعنی چار بندے اٹھائیں. درست ہے، یہ مستحب ہے. وَوَضْعُهَا عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، خوب، اور دفن سے پہلے اس میت کو، جنازے کو، کہ یہاں پر ضمیر جنازے کی طرف جا رہی، اس جنازے کو اس جگہ پر رکھیں جو قبر کا پاؤں والا حصہ بنتا ہے. البتہ انکان رجلان، اگر جنازہ مرد ہے تو قبر کے پاؤں والی طرف رکھیں اس کو. وَقُدَّامَهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَتْ امْرَأَتَانِ، اگر وہ خاتون ہے تو کعبۃ اللہ والے جانب قبر کے آگے رکھیں، وہ جو کعبۃ اللہ کی جانب رخ بنتا ہے اس طرف سے رکھیں. وَقُدَّامَهُ یعنی قدام القبر مما یلی القبلہ، جو کعبۃ اللہ والا طرف ہے اس طرف سے رکھیں. ان کانت امرأتن، اگر وہ
جنازہ خاتون کا ہے. وَأَخْذُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَالْمَرْأَ أَرْزَانَ، یعنی وَيُسْتَحَبُّ، مستحب ہے جب قبر کے اندر داخل کر رہے ہیں تو اخذ الرجل، مرد کو لیا جائے، پکڑا جائے، من قبل رأسِهِ، خوب سر والی طرف سے، والمرأة ارزن، اور مرأة اور اگر خاتون ہے تو اس کو پہلو والی طرف سے، وہاں سے پکڑا جائے. وَيُسْتَحَبُّ حَفْرُ الْقَبْرِ قَدْرَ قَامَةٍ أَوْ إِلَى التَّرْقُوَةِ، مستحب ہے کہ وہ جو قبر کا کھڈا کھود رہے وہ ایک مرد کی قامت کے مطابق ہو، یا ترقوا تک. ترقوا کہتے ہیں انتہاء الرقبہ الملصق بالصدر، گردن کا وہ والا حصہ جو سینے کے ساتھ ملتا ہے، درست ہے، وہاں تک، اسے کہتے ہیں ترقوا. اتنی مقدار میں قبر ہو، یعنی ایک مرد کی قامت کے مقدار ہو، یا ترقوا یعنی یہ جو سینے کے اوپر جو گردن والا حصہ ملتا ہے وہاں تک، اس مقدار تک. اور اسی طریقے سے مستحب ہے کیا؟ مستحب میت کو لحد میں رکھنا، لحد میں رکھنا یہ بھی مستحب ہے. واللحد افضل من الشق بقدر ما یجلس فیہ الجالس، اگر ایک مرتبہ بالکل نیچے آپ کھڈا کھودتے ہیں اور دوسری مرتبہ جیسے ہمارے یہاں لحد بناتے ہیں، نیچے کھود کر پھر سائیڈوں میں ایک درمیان میں وہ بناتے ہیں کہ اسے لحد کہتے ہیں. کہ البتہ عربی زبان میں لحد ہا ساکن ہے اور لحد لام پر کسرہ بھی اور ہا ساکن ہے. لحد، لحد نہ لحد یا لحد، یہ دونوں آیا ہے. واللحد افضل من الشق، خوب جو درمیان میں قبر کا کھڈا کھودتے اس سے بہتر لحد ہے. بقدر ما یجلس فیہ الجالس، وہ لحد اتنی مقدار میں ہو کہ اگر وہ ایک بندہ وہاں پر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکے، اس مقدار میں ہو. وذکر، اور مستحب ہے ذکر کرنا عند تناولہ، جب میت کو قبر میں داخل کرنے کے لیے وہ بندہ پکڑتا ہے، نیچے جو قبر میں آیا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ذکر کرے لیتے وقت. وَعِنْدَ وَضْعِهِ فِي اللَّحْدِ، اور جب اس کو لحد میں رکھتا ہے تو وہاں پر بھی ذکر خدا کرنا مستحب ہے، وہ ذکر کرے. وَالتَّحَفِّي، خوب جو دفن کرنے والا ہو وہ حافی ہونا چاہیے، خوب یہ بھی مستحب ہے، جوتی وغیرہ نہ پہنے. وَحَلُّ الْأَزْرَارِ، اور جو دافن ہے، دفن کرنے والا ہے، وہ اپنے کپڑوں کے جو بند وغیرہ ہے نا ان کو کھول دے، یہ مستحب ہے. وَكَشْفُ الرَّأْسِ، جو دفن کرنے والا ہو اس کا سر ڈھانپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سر پر کوئی چیز نہ ہو، مستحب ہے. وَحَلُّ عُقْدَةِ الْأَكْفَانِ، کفن کی جو گرہیں ہیں ان کو کھول دے، یہ مستحب ہے. وَوَضْعُ خَدِّهِ عَلَى التُّرَابِ، اور اس کے جو گال ہیں میت کے ان کو مٹی پر رکھنا مستحب ہے. وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنَ التُّرْبَةِ مَعَهُ، اور تربت حسینیہ میں سے، خاک شفا میں سے کچھ خاک شفا کو اس میت کے ساتھ رکھنا مستحب ہے. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ وَشَرْجَ اللِّبَنِ. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ، مستحب ہے کہ شہادتین کی تلقین کروائے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کروائے کہ ہمارے یہاں تلقین مرسوم ہے الحمدللہ. وَشَرْجَ اللِّبَنِ، شرج بفتح شین اور سکون را یعنی ملانا، الشرج ہوا ضم، ملانا.
لبن وہی اینٹیں، بہتر ہے کہ اینٹوں کے ساتھ اس کو ملایا جائے، جیسے ہمارے یہاں کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ والخروج من قبل رجلیہ، پاؤں کی جانب سے، جو میت کے پاؤں بنتے اس جانب سے نکلنا مستحب ہے، جو دافن ہے وہاں سے نکلے۔ وَإِحَالَةُ الْحَاضِرِينَ التُّرَابَ بِظُهُورِ الْكَافِ، جو ہاتھوں کا ظاہری حصہ ہے اس حصے سے مٹی کو آپ قبر کے اندر ڈالیں۔ احالہ یعنی سب، یعنی ایک تو ایسے ہتھیلی والا جو طرف ہے اس طرف سے مٹی کو ڈالتے ہیں، نہ وہ، نہ دوسرا طرف جو ہے اس طرف سے مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ وَتَمُّ الْقَبْرِ، اور اسی طریقے سے قبر کے اندر جو آپ مٹی ڈالتے ہیں وہ مکمل ڈالیں تاکہ وہ گڈھا بالکل بھر جائے، زمین مساوی ہو جائے۔ وَتَمُّ الْقَبْرِ، درست ہے، خوب مٹی آپ وہاں پر اس طریقے سے ڈالیں کہ وہ زمین کے بالکل برابر ہو جائے۔ وَتَرْبِيعُهُ، اور قبر کو مربع بنائے، چار اس کے جو کونے ہوں اس طریقے سے، نہ کہ اس کو مدور بنائے، گول نہیں ہو، چار کونوں والی قبر، یہ مستحب ہے۔ وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ دَوْرًا، یعنی قبر کے اطراف پر آپ پانی چھڑکیں، ایک ہی جگہ پر نہ، دورن ایسے گھومتے ہوئے۔ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ، اور جب پانی وغیرہ چھڑک لیا تو اس قبر کو بند کرنے کے بعد اس پر ہاتھ رکھے۔ وَتَرَحُّمْ عَلَى الْمَيِّتِ، اور میت کے لیے طلب رحمت کریں خدا سے، یہ مستحب ہے۔ وَتَلْقِينُ الْوَلِيِّ بَعْدَ انصراف الناس، جب لوگ چلے جائیں تو ولی مستحب ہے کہ وہ تلقین پڑھے، خب یہ مستحبات ہے۔ مکروہات کیا ہے؟ وَيَكْرَهُ نُزُولُ ذَوِي الرَّحْمِ إِلَّا فِي الْمَرْأَةِ، اب مکروہ ہے کہ محارم میں سے کوئی بندہ قبر میں اترے مگر یہ کہ خاتون ہو، وہاں پر پھر بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے کہ خاتون کو محارم قبر میں اتارے، لیکن اگر خاتون نہیں ہے تو غیر محارم کا اترنا مستحب ہے۔ وَإِحَالَةُ التُّرَابِ، اور مٹی کا جو قبر پر ڈالنا ہے وہ جو ذوی الارحام ہے، رحم ہے، محارم ہے، ان کا ڈالنا مکروہ ہے۔ وَفَرْشُ الْقَبْرِ بِالسَّاجِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، ساج مضبوط اینٹوں کو کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تقریباً سیمنٹ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ خود قبر کو باندھنا بغیر ضرورت کے ایسی مضبوط اینٹوں کے ساتھ، یعنی جیسے آج کل سیمنٹ وغیرہ ہے، خب یہ بھی مکروہ ہے، البتہ من غیر حاجت، اگر ضرورت نہ ہو، خب اگر ضرورت ہو تو پھر کراہت نہیں ہے۔ وَتَجْسِیسُهُ، اور قبر کو چونے کے ساتھ بنائیں، خب یہ مکروہ ہے۔ وَتَجْدِیدُهُ، اگر قبر خراب ہو جائے اس کو پھر دوبارہ بنانا مکروہ ہے، البتہ مگر یہ کہ انبیاء کی قبور ہو، ائمہ کی قبور ہو، علماء کی ہوں، صلحاء کی ہوں، تو پھر اس صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ وَدَفْنُ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، ایک ہی قبر میں دو میتوں کو دفنانا مکروہ ہے۔ وَنَقْلُهُ إِلَى غَيْرِ الْمَشَاهِدِ، مشاہد مشرفہ، خب ائمہ کے جو مشاہد مشرفہ ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نقل کرنا، میت کو ایک جگہ پر دفنا ہے، اب اٹھا کر پھر دوبارہ کسی اور جگہ پر دفنا ہے، خب دیکھیں مکروہ ہے۔ وَالْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ يُثْقَلْ وَيُرْمَى فِيهِ مَسْأَلَةٌ، اگر میت آپ کسی سمندری سیر پر ہیں، سفر پر ہیں، درمیان میں وہاں پر کوئی بندہ مر جاتا ہے، خب اب اس کو کیا کریں گے؟ یہ پرانے زمانے کے مسائل تھے، آج کل کے زمانے میں تو جلدی میں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر آپ نہیں پہنچ پاتے، خب کہتے ہیں کہ
کوئی سنگین چیز اس کو باندھ کر اسی بحر اور پانی کے اندر پھینک دیا جائے گا. والمیت فی البحر یثقل ویرمی فیہ، یعنی فی البحر، اسی میں پھینک دیا جاتا ہے. البتہ یہ پرانے زمانے کا مسئلہ ہے، آج کل زیادہ نہیں ہے. ولا یدفن فی مقبرۃ المسلمین غیرہم، اب مسلمانوں کے قبرستان میں غیر مسلم کو نہیں دفنایا جا سکتا. الا الذمیہ الحامل من المسلم فیستدبر بها القبلہ، اگر وہ ذمی خاتون ہو، یعنی وہ کتابیہ جو مسلمانوں کو جزیہ دیتی ہے، کسی مسلمان سے شادی کی ہے، اب مسلمان سے حاملہ ہو گئی ہے، تو ایسی ذمیہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. البتہ پشت بقبلہ اس کو دفنایا جائے گا، کیونکہ اس کو پشت بقبلہ دفنائیں گے تاکہ وہ جو بچہ ہے اس کے اندر، وہ تو مسلمان کے حکم میں نا، اس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو. مسائل کو 5 مسئلے ذکر کرتے. الاولا، پہلا مسئلہ، الشہید لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ ویدفن بثیابہ. کہتے ہیں شہید جو میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، خوب اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور انہی کپڑوں کے ساتھ اس کو دفنایا جائے گا. الثانیۃ صدر المیت کالمیت فی احکامہ. اب کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی میت کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹکڑا فقط سینہ ہے تو اس سینے کا حکم اسی میت والا ہے تمام احکامات میں. یعنی اس کو صدر سے غسل دیں گے، کافور سے غسل دیں گے، ماء کراہ سے غسل دیں گے، 3 کپڑوں میں کفن ڈالیں گے، کفن دیں گے اس کو، پھر اس پر نماز پڑھیں گے اور اس کو دفنائیں گے. بس اگر فقط سینہ ہے تو یہ حکم ہے، صدر المیت کالمیت فی احکامہ. اچھا، وغیرہ، اور غیر صدر، ان کان فی عظم غسل وکفن ودفن. اگر ایک ایسا بدن کا حصہ ہے کہ جس میں ہڈی ہے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، دفنایا بھی جائے گا. وَكَذَا الثِّقْتُ، البتہ یہاں پر جو ہم نے کہا اس پر پھر جنازہ نماز ضروری نہیں ہوگی. یعنی بدن کا ایسا ٹکڑا ہے سینے کے علاوہ کہ جس میں ہڈی ہے تو غسل، کفن اور دفن ہوگا، البتہ اس کے لیے نماز نہیں ہے. وَكَذَا السِّقْتُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، خوب 4 مہینے کا بچہ ساکت ہو گیا، خوب اس کا بھی یہی حکم ہے، درست ہے، غسل و کفن و دفن. وَإِلَّا، اگر 4 مہینے سے کمتر ہے تو دفن بعد لفہ فی خرقۃ، تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفنایا جائے گا. وَكَذَا السِّقْتُ لِدُونِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اور یہی حکم ہے. بے بخشی، عبارت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. صدر المیت کالمیت فی احکامہ، خوب اگر میت کا سینہ ہے تو وہ میت کی طرح ہی ہے، یعنی غسل و کفن و دفن و نماز. اگر غیر سینہ ہے تو اس کے اندر اگر ہڈی ہے تو غسل، کفن اور دفن ہے. وَكَذَا السِّقْتُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اور یہی حکم ہے اگر وہ 4 ماہ کا بچہ ہے، ساکت ہوتا ہے. وَإِلَّا کو جوڑیں آپ، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ، اگر اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے اس کے ساتھ جوڑے تو دفن بعد لفہ فی خرقۃ. اگر ہڈی نہیں ہے، ایسے گوشت کا لوتھڑا ہے کوئی، خوب تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ کپڑے میں ڈھانپ کر دفنا دیں گے، اور کچھ نہیں ہے. وَكَذَا السِّقْتُ لِدُونِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اگر 4 ماہ سے کم تر ہو تو اس کو بھی ایسے ہی لپیٹ کر دفنا دیں گے. الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، یؤخذ الکفن من اصل الترکہ قبل الدیون والوصایا. کہہ رہے ہیں کہ جو کفن کا پیسہ ہے نا،
وہ اصل مال سے، اصل ترکے سے لیا جائے گا. ابھی جو اس کے دین ہیں، وصیت ہیں، ان سے پہلے ہی آپ کفن کا پیسہ وہاں سے نکالیں گے اور کفن کو خریدیں گے. البتہ وکفن المرأۃ علی زوجہا، بیوی کا کفن شوہر پر ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَا، یعنی اگرچہ وہ غنی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی بہرحال کفن شوہر پر واجب ہے. الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، الحرام کالحلال، الحرام یعنی محرم، کالحلال یعنی محل. اگر جو احرام کے اندر مر جاتا ہے، خوب اس کا حکم وہی محل والا ہے، یعنی غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا اور سارے احکام. الا فی الکافور، مگر اس کو کافور نہیں لگایا جائے گا. فلا یقربہ، درست ہے، کافور اس کے قریب بھی نہیں لے کر جائیں گے. الخامسۃ، پانچواں مسئلہ، فرماتے من مس میتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطہیرہ بالغسل، اگر کوئی بندہ میت کو مس کرتا ہے مرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈی ہو جائے اور غسل دینے سے پہلے، درست ہے، یا او مس قطعۃ میتین کہ فیہا عظم، یا میت کے اس ٹکڑے کو چھوتا ہے کہ جس میں ہڈی ہے، کہ قطعت من حی، جو ٹکڑا کاٹا گیا ہے اعلیٰ کسی بھی طریقے سے زندہ بندے سے، او میتن یا میت سے. من مس میتن یا او مس قطعتن میتتن یا قطعت میتن، اگر اس کو پڑھیں قط او مس قطعتن میتتن، مردہ قطعے کو پکڑے یعنی مس کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وجب علیہ الغسل، اس پر غسل مس میت واجب ہے. ولو خلت القطعۃ من العظم او کان المیت من غیر الناس غسل یدہ خاصۃ. ہاں اگر وہ جو میت کا ٹکڑا ہے اس میں ہڈی نہیں ہے، ایسے ہی صرف گوشت ہے، یا میت کسی انسان کی نہیں ہے، تو پھر فقط ہاتھوں کو دھوئے گا، مس میت اس پر واجب نہیں ہوگا. تمام شو. خوب آخر میں مصنف جو چھٹی فصل ہے اس میں کچھ مستحب اغسال جو غسل ہے ان کا بیان فرماتے. الفصل السادس فی الاغسال المسنونہ، جو سنت ہے غسل، وہی غسل یوم الجمعہ. خوب مشہور یہ ہے کہ بابا یوم جمعہ، جمعے کے دن کو غسل کرنا مستحب ہے. وَوَقْتُهُ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ، اب اس کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر زوال تک یعنی ظہر تک. بس پہلا غسل یہ ہے، وہی غسل یوم الجمعہ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ، درست ہے. اول لیلۃ یعنی یوم پر عطف ہے، وہی غسل اول لیلۃ من رمضان، ماہ رمضان کی جو پہلی رات ہے، خوب وہاں پر بھی غسل کرنا، پہلی رات کو بھی غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ولیلۃ النصف منہ، اور نصف رمضان کی رات، 15 کی رات غسل مستحب ہے. اور اسی طریقے سے سبع عشرۃ وتسع عشرۃ واحدى وعشرین وثلاث وعشرین ولیلۃ الفطر، آغا 17 رمضان کی رات غسل مستحب ہے، 19 کی رات غسل مستحب ہے، 21 کی رات غسل مستحب ہے، 23 کی رات غسل مستحب ہے. خوب عید فطر کی رات غسل مستحب ہے. وَيَوْمَ الْعِيدَيْنِ، عید فطر و عید اضحیٰ، ان دونوں دنوں میں بھی غسل مستحب ہے. وَلَيْلَةِ نصف رجب، خوب نصف رجب کا غسل، نصف رجب 15 رجب کی رات غسل مستحب ہے. وَلَيْلَةِ نصف شعبان، 15 شعبان کی رات غسل مستحب ہے.
و یوم المبعث، خوب جو مبعث کا دن ہے 17 رجب، غسل مستحب ہے کہ پیغمبر اکرم ظاہری طور پر نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ والغدیر، خوب 18 ذی الحجہ کے دن غسل مستحب ہے۔ والمباہلہ، 24 ذی الحجہ کے دن غسل مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ غسل الاحرام و زیارت النبی والائمہ، خوب احرام حج ہو یا عمرہ ہو، خوب اس کا بھی غسل مستحب ہے۔ پیغمبر کی زیارت پر جا رہا ہے، غسل مستحب ہے۔ ائمہ اطہار کی زیارت پر جا رہا ہے، غسل مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے وقضاء الکسوف مع الترک، خوب مستحب ہے غسل کرنا جب آپ کسوف یعنی نماز آیات، خوب چاند گرہن، سورج گرہن ہوئی تھی اور اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی، بعد میں آپ اس کی قضا کر رہے ہیں تو غسل مستحب ہے۔ وقضاء الکسوف مع الترک، جب آپ نے چاند گرہن کے وقت نماز نہیں پڑھی تو بعد میں جب اس کی قضا کر رہے ہیں تو مستحب ہے کہ غسل کریں۔ البتہ وقضاء الکسوف مع الترک عمدن، جان بوجھ کے اگر کیا ہو، ترک کیا ہو۔ واحتراق القرص کلہ، اب جب چاند گرہن یا سورج گرہن اس طریقے سے ہو کہ پورے کا پورا لپیٹ میں آ جائے، واحتراق القرص، قرص یعنی وہ ٹکیا، وہ چاند یا سورج کی پوری ٹکیا چاند گرہن اور سورج گرہن میں غائب ہو جائے، اس وقت بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وغسل التوبہ، جو بندہ چاہتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اس کے لیے بھی بہتر ہے، مستحب ہے غسل توبہ کرے۔ وصلاۃ الحاجہ، خوب نماز حاجت کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ والاستخارہ، خوب جو بندہ استخارے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی غسل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ودخول الحرام، خوب حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے، غسل مستحب ہے۔ خوب حرم سے مراد یعنی جہاں پر مکہ ہے اس کے چاروں طرف 4 فرسخ والا جو ایریا آ جاتا ہے وہ حرم کہلاتا ہے۔ والکعبہ ومسجد الحرام، یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے۔ والکعبہ، کعبے میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے۔ والمدینہ، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونا چاہتا ہے، غسل مستحب ہے۔ وغسل المولود، خب جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا غسل بھی مستحب ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ مستحب اغسال کا بھی تذکرہ ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔